15 منٹ سے جازم کی ہائے وائے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ مار کھا رہا تھا مگر واپس لوٹ جانے کو تیار نہیں تھا۔ نور جہاں بیگم کا سخت پتھر دل اس کی بے قرار ہائے پہ جانے کیوں تڑپا، کب سے صحن کے چکر کاٹ رہی تھیں۔ بول کیا پھر آئے گا ادھر؟ نیچے کھڑے مرد بار بار جازم سے یہی سوال کر رہے تھے۔ ہاں آؤں گا، یہی ایک جملہ تھا اس کے پاس۔ کیسا ڈھیٹ کا بچہ ہے کمبخت مارا، 100 جوتے کھا کے بھی اپنی بات پہ قائم ہے، نہ گھوڑا مارا، لاگے ہے آج مر ہی جائے گا ان کے ہاتھوں۔ نور جہاں کی بے چینی بڑھ رہی تھی، بار بار صحن پہ لگی لکڑی کی جالی سے نیچے جھانکتی۔ مکے ٹھڈے لاتیں وہ کھا رہا تھا لیکن اپنی بات سے ٹس سے مس نہیں ہوا تھا۔ جانے کس مٹی کا بنا ہے، کاہے نہ ہی چلا جاتا یہاں سے۔ نور جہاں واقعی پریشان ہوئی تھی، دل تھا کہ اس کی طرف کھینچا چلا جا رہا تھا۔ بے بسی ہو کے نیچے چلی گئیں۔ مارنے والے 4 آدمی بھی مار مار کے ہانپ سے گئے تھے، پسینے سے شرابور ہو چکے تھے۔ نوری بیگم یہ تو لگتا ہے آج جان سے جائے گا۔ 4 مردوں میں سے ایک نے نور جہاں کو دیکھتے کہا، ایسا کرو تم لوگ جاؤ، مر ور گیا تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ نور جہاں نے ان مردوں کو بھیج دیا، پھر زمین پہ بے جان سے پڑے ہوئے جازم کے پاس آ گئی، نیچے جھک کے بیٹھ گئی۔ کاہے یہ سب کر رہا ہے ببوا، دیکھ میں ہار گئی تجھ سے، ہاتھ جوڑتی ہوں۔ نور جہاں تیرے آگے ہاتھ جوڑتی ہے، چلا جا یہاں سے، کیوں اس عمر میں میری مٹی خراب کرنا چاہتا ہے؟ لوگ باتیں بنائیں گے مجھ پہ، دیکھ جوان ہے تو، شکل سے شریف بھی لگتا ہے، پوری زندگانی ہے تیرے پاس، یہ جگہ تیرے لائق نہیں ہے، جا جا چلا جا یہاں سے، کبھی ادھر نہ آنا۔ جازم بمشکل آنکھیں کھول کے نور جہاں کے چہرے پہ فکر اور پریشانی دیکھ رہا تھا۔ اس کے لہجے میں اضطراری محسوس کی تو جیسے مردہ وجود میں جان آئی۔ وہ کراہتا ہوا اٹھ بیٹھا، ذرا سا مسکرا کے نور جہاں کو دیکھا۔ چلا جاؤں گا، کبھی واپس نہیں آؤں گا یہاں۔ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، یہ جگہ میرے قابل نہیں ہے، مجھے یہ جگہ پسند بھی نہیں ہے۔ جازم کے منہ سے خون بہہ رہا تھا، پورے کپڑے مٹی میں بھر چکے تھے، ہاتھوں پہ بازوؤں پہ بھی زخم لگ چکے تھے۔ نور جہاں کو اس پہ ترس بھی آ رہا تھا۔ جب بات مان لینی تھی تو کاہے اتنی مار کھائی تو نے کمبخت؟ رک تیرے لیے ٹیکسی منگوا دیتی ہوں، تجھے گھر تک پہنچا دے گی، نور جہاں بیگم نے کہا۔ اس سے پہلے کہ وہ کسی سے ٹیکسی لانے کا کہتی، جازم برجستہ بولا، آپ کو ساتھ لے کے جاؤں گا، پھر کبھی نہیں لوٹوں گا ادھر، نہ آپ کو یہاں واپس آنے دوں گا۔ نور جہاں کی حیرانگی قابل دید تھی، وہی مرغی کی ایک ٹانگ۔ ارے کمینے، تجھے کون سی زبان سمجھ میں آئے گی؟ کمبخت کیوں میرے پیچھے پڑ گیا تو؟ چھٹانک بھر کا ہے تو میرے سامنے، بدبخت مجھ سے آدھی عمر کا ہے تو، شرم کاہے نہ ہی آئی ہے تجھے؟ نور جہاں بے بسی ہوئی تھی اس کے سامنے۔ تو پھر مجھے بچانے نیچے کیوں چلی آئیں؟ اوپر بیٹھ کے میرے مرنے کا تماشا شوق سے دیکھتی۔ کیا چیز تھی وہ نور جہاں بیگم جس نے یوں بے بس کر کے نیچے آنے پہ مجبور کر دیا آپ کو؟ کبھی سوچا ہے؟ جازم نور جہاں کی پریشان شکل دیکھ کے مسرور ہوا تھا، دکھتے بدن پہ جیسے کسی نے مرہم رکھا تھا۔ اتنی مار کھانے کے بعد بھی لگا جیسے تر و تازہ ہو گیا ہے۔ نور جہاں متذبذب سی ہوئی، غلط سوچ رہا ہے تو، اس عمر میں محبت کروں گی تجھ سے؟ بس ہمدردی سی ہو گئی تھی، دیکھ کیسے خون بہہ رہا ہے تیرے منہ سے۔ نور جہاں اس کی کم عقلی پہ ہراساں ہوئی تھی۔ میں بہت محبت کرتا ہوں آپ سے، اور آپ سے بھی محبت چاہتا ہوں، ہمدردی نہیں۔ یہ کہہ کے اس نے پلٹ کے پیچھے کھڑے انہی مردوں کو پکارا جو اپنی اپنی دکانوں میں جا گھسے تھے۔ آ جاؤ واپس تم لوگ، اور پھر سے مارو مجھے، میں کہیں نہیں جا رہا، اور اتنا مارو کہ یا تو میری جان نکل جائے یا نور جہاں بیگم کے دل سے میری ہمدردی، شاید کہ پھر دل میں کہیں محبت کا دیپ جل اٹھے۔ جازم کی بات پہ نور جہاں نے اپنا سر پکڑا تھا، جازم کی نظریں نور جہاں پر ہی تھی۔ جہان بیگم نیلوں سے اخبار کی سرخیاں سن رہی تھی، سامنے آرا بیٹھی ہاتھوں اور پیروں پہ سرخ رنگ کی نیل پالش لگا رہی تھی، جب ایک خبر پہ جہاں بیگم یک لخت اپنے تخت سے اٹھ بیٹھی۔ آئی جی حسام حسین نے رات کو زہر کھا کے خودکشی کر لی،
نیلو نے جب خبر پڑھتے ہی جہاں بیگم کی اڑتی رنگت دیکھی تو چپ ہوئی۔ نیلو ذرا خبر دوبارہ تو پڑھ۔ جہاں بیگم کے چہرے کی رنگت متغیر ہوئی۔ نیلو نے اپنے کندھے اچکاتے ہوئے خبر دوبارہ پڑھی۔ آئی جی حسام حسین نے رات کو زہر کھا کے خودکشی کر لی۔ جہاں بیگم اخبار نیلو کے ہاتھ سے چھین کے اخبار پہ چھپی تصویر دیکھنے لگی۔ تصویر دیکھ کے وہ خود پتھر کی ہو گئی، بے جان بت کی طرح۔ اگر اس وجود میں جنبش تھی تو آنکھوں میں تھی، جس سے تواتر سے آنسو بہہ رہے تھے۔ آرا نے ایک نظر جہاں بیگم پہ ڈالی، پھر تنزیہ مسکرانے لگی، ناخنوں کو پھونک مار کے نیل پالش سکھانے لگی۔ کیا ہوا اماں؟ کاہے آنسوؤں کی نیا بہا رہی ہو؟ تیرے رونے پہ وہ زندہ تھوڑی ہو جائے گا کا؟ آرا نے یہ کہنے کے بعد ہنسنا شروع کر دیا۔ نیلو حیرت سے کبھی آرا کو ہنستے دیکھ رہی تھی اور کبھی جہان بیگم کو روتے ہوئے، جو اب سسکیوں سے رو رہی تھیں۔ آرا ہنستی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ عبدالباسط اپنی تنخواہ ملنے پہ خوش تھا۔ اس بار 1000 جیب میں رکھ چکا تھا، باقی کی تنخواہ ماں کے ہاتھ میں رکھ دی۔ 1000 کم ہے عبدالباسط، ماں نے پیسے گنتے ہوئے کہا۔ ہاں، اس بار کام کم کیا تھا تو اس لیے تنخواہ کم ہو گئی۔ چلو کوئی بات نہیں، چائے بناؤں تمہارے لیے؟ ہاں ماں چائے بنا دیں، وہ بھی کڑک سی۔ عبدالباسط کو اب رات کا انتظار تھا۔ پہلے تو بازار گیا، سرخ شال اور سرخ ہی کانچ کی چوڑیاں خریدی۔ پہلی بار کسی لڑکی کے لیے کچھ لیا تھا۔ تصور میں آرا وہ پہنے ہوئے، دل ہی دل میں سرور سا اترا۔ شال کافی بڑی سی خریدی تھی جو اسے پورے کا پورا ڈھانپتے، مگر وہ شال جتنی بھی بڑی ہوتی کہاں چھپا سکتی تھی آرا کو۔ بڑی خوشی سے وہ نئے ڈبے میں ڈالے دونوں چیزیں لے کے وہاں پہنچا۔ آرا کا رقص ابھی ختم ہوا ہی تھا، اس لیے وہ فوراً سے جہاں بیگم کے پاس پہنچا، جیب میں سے 500 کا نوٹ نکالا اور رنجیدہ سی بیٹھی جہاں بیگم کی طرف بڑھا دیا۔ آرا، عبدالباسط نے کہا، لیکن اگلی آواز پہ چونکا۔ نہیں اماں، اس کو میرے پاس نہ بھیجنا، آج رات کا سودا کسی اور کے نام کر دے۔ آرا غصے اور تنفر سے عبدالباسط کو دیکھتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ 15 دن کا غصہ تھا، کیا کچھ نہیں بنایا تھا اس کے لیے اس دن، پورا دن کچن میں گزار دیا تھا، مہمان خاص کا درجہ دینا چاہا تھا اور وہ نہیں آیا تھا۔ 15 دن اس کا انتظار کرتی رہی کہ شاید اپنے کیے پہ شرمندہ ہو کے آ کے معذرت کرے گا، پر نہیں، اب آیا بھی تو رات کا سودا کرنے، میرا مہمان نہیں میرا گاہک بن کے۔ آنسو ٹپ ٹپ آرا کی آنکھوں سے ٹپکے تھے۔ باہر عبدالباسط ہر بات سے انجان آرا کے رویے سے پریشان ہوا۔ جہاں بیگم کا موڈ کچھ اچھا نہیں تھا، اسی لیے اسی لہجے میں بولی، سن لیا تو نے، چل جا اب یہاں سے۔ عبدالباسط اٹھ گیا، اس کی جگہ ایک اور نوجوان آ کر بیٹھ گیا جو نشے سے چور تھا۔ منہ میں پان دبائے، جیب میں سے 500 کا نوٹ نکالا اور ڈگمگاتے قدموں سے آرا کے کمرے میں چلا گیا۔ عبدالباسط وہیں کھڑا رہا، کسی بت کی طرح، کہیں نہیں گیا۔ آہستہ آہستہ پورا صحن خالی ہو گیا۔ جہان بیگم بھی اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ کافی دیر بعد نیلو کے کمرے کا دروازہ کھلا۔ ایک شخص کو وہ باہر تک چھوڑنے آئی تھی، اس سے مسکرا کے باتیں بھی کر رہی تھی، اگلے روز آنے کا وعدہ بھی لے رہی تھی۔ وہ سیڑھیاں اترا تو نیلو کی نظر سامنے کھڑے عبدالباسط پہ پڑی۔ بڑا خوش شکل نوجوان تھا۔ نیلو اس کے پاس آ گئی، لیکن اس کی نظریں آرا کے بند دروازے پہ جمی ہوئی تھیں۔ اے بابو، نیلو نے چٹکی بجا کے کہا تو اس نے ایک نظر چونک کے نیلو پہ ڈالی، اگلی نظر جھکا گیا۔ رات بتانی ہے؟ نیلو نے اس سے پوچھا، لیکن وہ کچھ نہیں بولا۔ اس وقت میرے علاوہ سب کے کمرے بند ہیں، چلا جا، آج تیرا دل میں بہلا دیتی ہوں۔ وہ مسکرا کے آنکھ دبا کے بولی تو عبدالباسط بدک کے پیچھے ہٹا۔ دیکھو، دور رہو مجھ سے، مجھے آرا سے بات کرنی ہے، عبدالباسط نے گھبرا کے کہا۔ تو پھر کل آ جانا، کاہے کو یہاں کھڑا ہے؟ نہیں، آج کرنی ہے۔ تو کا سویرے تک اس کا انتظار کرتا رہے گا؟ ہاں، فجر سے پہلے تک کر سکتا ہوں، اس کے بعد نہیں کر سکتا، پھر لوٹ جاؤں گا۔ فجر تک؟ نیلو ہنسی تھی۔
یہاں کون پڑھتا ہے کوئی نماز جو فجر ظہر کا حساب رکھے ہے؟ یہ کہتے ہوئے وہ اپنے کمرے میں چلی گئی اور وہ پورے ذہن میں اکیلا کھڑا تھا۔ 3:30 بجے آرا کا دروازہ کھلا، گیلے بالوں کے ساتھ۔ وہ شخص کے ساتھ مسکراتے ہوئے باہر نکلی، لیکن سامنے کھڑے عبدالباسط کو دیکھ کے ٹھٹکی۔ اسے لگا تھا کہ وہ جا چکا ہوگا، لیکن وہ اکیلا وہیں کھڑا تھا، اسی کو دیکھ رہا تھا۔ وہ شخص سیڑھیاں اتر چکا تھا۔ آرا غصے سے اس کے پاس جا کے بولی، کاہے کھڑا ہے تو یہاں؟ گیا کیوں نہیں؟ بات کرنی ہے آپ سے، پر مجھے نہ ہے کرنی ہے کوئی بات۔ نکل یہاں سے، اور آئندہ میرے لیے آنے کی ضرورت نہیں ہے تجھے۔ آرا غصے سے بول کے اپنے کمرے میں جانے لگی۔ آرا، میرا قصور کیا ہے؟ لہجے میں نمی تھی، چہرے پہ کرب۔ آرا کے قدم رکے، پلٹ کے دیکھا تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ چند تیز قدموں سے اس کے قریب آئی۔ پتہ ہے تو پہلا شخص تھا جس نے آرا کے مردہ دل کو دھڑکنا سکھایا تھا۔ تو نے کہا تھا میں بہت خاص ہوں تیرے لیے۔ کمبخت، میں بھی یہی سمجھی کہ تو مولوی ہے، سچ کہہ رہا ہے۔ میں نے تجھے مہمان خاص سمجھ کے بلایا تھا، لیکن تو نہیں آیا۔ آج آیا بھی تو میرا گاہک بن کے۔ تو نے بھی مجھے باقیوں کی طرح بکاؤ ہی سمجھا ہے بابو۔ آرا کی آنکھیں بھی بہہ رہی تھیں۔ عبدالباسط نے نفی میں سر ہلایا۔ ٹپ ٹپ کئی آنسو آنکھوں سے ٹپکے تھے۔ نہیں آرا، آپ میرے لیے اب بھی خاص ہیں، بہت خاص، اور ہمیشہ خاص ہی رہیں گی۔ بس خالی ہاتھ آتے شرم آتی ہے مجھے، اس لیے تنخواہ ملتے ہی یہ تحفہ خریدا تھا آپ کے لیے۔ لیکن جب یہاں پہنچا تو آپ کا رقص ختم ہو چکا تھا۔ اس وقت تو بنا پیسوں کے مجھے کوئی آپ سے ملنے نہیں دیتا، اس لیے۔ عبدالباسط بات کی وضاحت دیتے ہوئے چپ ہوا تھا۔ ایک ہاتھ کی پشت سے اپنے آنسو پونچھے، پھر آگے بڑھ کے آرا کے بہتے رخسار صاف کیے۔ اس کا ہاتھ تھام کے وہ تحفے والا شاپر اس کے ہاتھ میں تھما کے بولا، پہلی بار کسی لڑکی کے لیے کچھ خریدا ہے، اچھا لگے تو پہن لیجئے گا، ورنہ پھینک دیجئے گا۔ یہ کہہ کے عبدالباسط پیچھے ہٹ کے وہاں سے جانے لگا۔ سنو، آرا نے دھیرے سے کہا۔ عبدالباسط کے قدم رکے۔ بیٹھو، یہاں بیٹھو، میرے ہاتھ کی چائے پی کے جانا۔ پل دو پل لگے تھے آرا کا غصہ ختم ہونے میں۔ عبدالباسط وہیں کھڑا رہا۔ جو کچھ آرا سے سنا تھا وہ کبھی گمان بھی آرا کے لیے نہیں سوچ سکتا تھا، اس لیے دل شکوہ کنا تھا۔ بھیگی آنکھوں سے وہیں کھڑا رہا۔ جو خود چل کے اس کے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی۔ اب کاہے منہ بنائے کھڑے ہو؟ آپ نے سوچا بھی کیسے کہ میں آپ کے لیے ایسا سوچوں گا؟ کیا میں آپ کے لیے ایسا سوچ سکتا ہوں جیسا آپ نے سمجھا؟ کاہے نہ ہی سوچ سکتے بابو، یہ تو اٹل حقیقت ہے۔ ہارا جھوٹے خواب نہ ہے دیکھتی، دیکھ سکتی بھی نہیں ہے۔ پتہ ہے یہاں رہنے والیوں کو خواب دیکھنے کا وقت ہوتا ہے، نہ حق ہوتا ہے۔ خواب دیکھنا تو معصوم اور شریف چھوریوں کا کام ہے۔ ہماری آنکھیں خواب سجانے سے پہلے تلخ حقیقتوں کو دیکھنے کی عادی ہو چکی ہوتی ہیں۔ میں ہوں، میں اچھے سے جانتا ہوں میں، اور آپ کو کوئی جھوٹا خواب دکھاؤں گا بھی نہیں، لیکن خدا جانتا ہے میرے لیے آپ اب بھی معصوم اور شریف ہیں، کوئی قصور نہیں ہے آپ کا۔ بس یہ جگہ ہی ایسی ہے، جو لڑکی یہاں پیدا ہو جاتی ہے وہ نہ بھی چاہے تو اس کا حصہ بن جاتی ہے۔ عبدالباسط کی بات سن کے آرا ہنس پڑی۔ حرام کا مال حرام میں کام آوے ہے بابو۔ زناکاری سے پیدا ہونے والی مجھ جیسی چھوریاں بازار حسن کی زینت تو بن سکتی ہیں، کسی کے گھر کی عزت نہ ہے۔ میرا بس چلے تو میں بہت دور لے جاؤں آپ کو ہمیشہ کے لیے۔ عبدالباسط کے لہجے اور آنکھوں میں شدت اور جذبات سے آنکھیں پھر سے بھیگ گئی تھیں۔ چھوڑو ان باتوں کو، چلا آ بیٹھ ادھر، تجھے چائے پلاتی ہوں۔ یہ کہہ کے آرا نے اس کا ہاتھ تھاما اور اس کو سامنے تخت پہ بٹھا دیا۔ خود کچن میں چلی گئی۔ کچھ ہی دیر میں وہ 2 کپ چائے کے ساتھ بسکٹ بھی اس کے سامنے رکھ چکی تھی، لیکن عبدالباسط نے صرف چائے کا کپ اٹھایا۔ کیا لایا ہے میرے لیے؟ اب آرا نے شاپر میں سے وہ ڈبہ نکالا۔ کھول کے دیکھ لیں، عبدالباسط نے چائے پیتے ہوئے کہا۔ وہ مسکرائی، پھر ڈبہ کھول کے دیکھ کے چہرہ چمکا۔ سرخ چوڑیاں، سرخ رنگ کی چادر۔ وہ ذرا سا مسکرائی، پھر اسے واپس رکھ دیا۔ کیا بات ہے، تحفہ پسند نہیں آیا؟
عبدالباسط کو اسے چیزیں واپس ڈالتے ہوئے اس نے پوچھا، ہاں آپ کے شایان شان نہیں ہے، کم قیمت ہے۔ عبدالباسط کو لگا شاید سستا تحفہ ہے۔ کانچ کی سادہ سی لال چوڑیاں ہیں اور لال رنگ کی شال جس کے بس کناروں پہ کالے دھاگے کی کڑھائی ہوئی تھی۔ وہ آرا کو کہاں پسند آنی تھی؟ دل ایک پل کے لیے بجھ سا گیا۔ یہ آرا کو تب قیمتی لاگے گا جب تو اپنے ہاتھوں سے پہنائے گا۔ اس کی فرمائش پہ عبدالباسط نے سب سے پہلے شال کھول کے اسے اڑائی تھی، جس سے وہ چھپ سی گئی۔ سوائے چہرے کے کچھ بھی واضح نہیں ہو رہا تھا۔ کچھ دیر اس کے چہرے کو دیکھتا رہا۔ کون کہہ سکتا ہے کہ اس لڑکی کے چہرے پہ معصومیت نہیں ہے؟ ڈھکا چھپا وجود عورت کی دلکشی کو بڑھا دیتا ہے۔ ایک ٹھنڈی حسرت بھری آہ تھی جسے وہ روک نہیں پایا۔ آرا نے اپنی سفید کلائی اس کی طرف بڑھا دی۔ میں یہ نہیں پہنا سکتا، عبدالباسط نے صاف منع کر دیا۔ کاہے نہ ہی پہنا سکتا؟ آرا نے حیرت سے پوچھا۔ میں نے کبھی کسی لڑکی کو چوڑیاں نہیں پہنائی، وہ نظریں چراتے ہوئے بولا۔ تو آج پہنا دو۔ کلائی ابھی بھی اس کے آگے تھی۔ کچھ پل وہ اسے دیکھتا رہا، پھر اس کے ہاتھ تھامے۔ عبدالباسط کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے۔ کسی نامحرم کو پہلی دفعہ یوں چھونے کا اتفاق ہوا تھا۔ بہت احتیاط سے اسے چوڑیاں پہنانے لگا۔ آرا اس کی شرم سے جھکی نظریں اور سرد ہاتھوں میں واضح لرزش دیکھ کے متحیر ہوئی، پھر مسکرا کے بڑی دلچسپی سے اسے دیکھنے لگی۔ عورت کا شرم، جھجک اور گھبرانا تو سنا تھا، لیکن کسی مرد کا شرم سے نروس ہوتے دیکھنا یہ پہلا تجربہ تھا۔ ایک تو پہلے عبدالباسط کی دھڑکنیں منتشر ہوئیں، پہلی بار کسی کا ہاتھ پکڑ کے چوڑیاں پہنا رہا تھا۔ پھر یہ بھی ڈر تھا کہ کہیں نازک سے ہاتھ پہ کانچ کی چوڑی چبھ نہ جائے۔ پھر آرا کی نظروں کی تپش سے گڑبڑا رہا تھا، لیکن مرد تھا اس لیے پیچھے نہیں ہٹ سکتا تھا۔ بامشکل اسے چوڑیاں پہنا پایا۔ پھر دوبارہ آرا کی جانب نہیں دیکھا، لیکن وہ بڑی لگاوٹ سے اسے دیکھ رہی تھی۔ پہلی بار آرا نے مرد کی آنکھوں میں شرم دیکھی ہے بابو۔ ہائے، قسم سے مر جانے کو جی چاہتا ہے تجھ پہ عبدالباسط۔ آرا بہت محبت کرنے لگی تم سے۔ برملا اظہار پہ عبدالباسط نے بے ساختہ اسے دیکھا، جو عورت ہوتے ہوئے بھی دیوانہ وار اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ فوراً سے کھڑا ہو گیا۔ میں اب جاؤں گا۔ عبدالباسط کی عجلت پہ وہ بے ساختہ ہنسنے لگی۔ وہ مزید نروس ہوا۔ اپنی محبت کا اظہار نہیں کرے گا مجھ سے؟ وہ اس کے سامنے کھڑی اسے ایک نئے امتحان میں ڈال رہی تھی۔ اپنی محبت کا اظہار تو پہلی ملاقات میں ہی میری نظروں نے آپ سے کر دیا تھا۔ کیا میری محبت کو لفظوں کے اظہار کی ضرورت ہے آرا؟ نظریں جھکائے وہ یہ کہہ کے چلا گیا۔ آرا وہیں کھڑی رہ گئی، سوچ رہی تھی کہ واقعی اس کی محبت کو الفاظ کی ضرورت کہاں تھی۔ وہ نظروں ہی نظروں سے مات دینے میں ماہر تھا، پہلی نظر میں دے بھی گیا تھا۔ تانی کیا کہا ڈاکٹر نے؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ ہاں سب ٹھیک ہے۔ تانیہ اپنا چیک اپ کروا کے جب گاڑی میں بیٹھی تو اس نے فکر مندی سے تانیہ کو دیکھ کے پوچھا۔ تانیہ کے جواب پہ اسے اطمینان ہوا۔ چلو شکر ہے۔ سنیے، مجھے اپنے بچے کے لیے خود شاپنگ کرنی ہے، پلیز بس ایک بار مجھے بھی بازار لے جائیں۔ تانیہ نے ملتجی لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے لے جاتا ہوں، لیکن ایک ہی دکان پہ جائیں گے، وہیں سے جو پسند آئے خرید لینا۔ جی ٹھیک ہے۔ تانیہ اسی بات پہ خوش تھی کہ وہ خود سے خریداری کرے گی۔ سامنے مال میں نیو بورن بیبی کے کپڑوں اور چیزوں کی سب سے بڑی شاپ پہ وہ اسے لے کر گیا تھا۔ تانیہ نے سارے کپڑے لڑکوں والے ہی خریدے تھے۔ چہرے پہ دل فریب سی مسکراہٹ سجائے وہ ہر چیز لے رہی تھی، بہت خوش تھی۔ تانی یہ فراک دیکھو، پنک کلر کا، پیارا ہے نا؟ تانیہ نے اس کے ہاتھ سے وہ فراک پکڑ کے واپس رکھ دیا۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ مسکرا کے بولی۔ ایک زیرک نظر تھی جس سے اس نے تانیہ کے مسکراتے ہوئے چہرے کو دیکھا تھا۔ تم نے پوچھا ہے ڈاکٹر سے؟ تانیہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ میں نے منع کیا تھا تمہیں۔ وہ خفا سا ہونے لگا۔ شاپنگ میں آسانی ہو جاتی ہے، کیا حرج ہے پھر پوچھ لینے میں؟ چلو پھر شاپنگ بھی اپنی مرضی کی کرو، جیسے تم خوش ویسے میں خوش۔ تانیہ مسکرائی تھی۔ بڑی سی شاپ سے پہلے وہ مختلف کپڑے نکال رہی تھی جب پیچھے کمر کسی سے ٹکرائی۔ ایک دم پلٹی تو آنکھیں جیسے پتھر کی ہو گئیں۔ اوہ سوری، میں نے، سامنے کھڑے شخص نے معذرت کرتے ہوئے جب اسے دیکھا
تو خاموش وہ بھی ہو چکا تھا۔ تانیہ کا سر چکرایا، پل میں پوری شاپ اس کی نظروں میں گھومنے لگی، اس سے پہلے کہ وہ گرتی اس کا شوہر اس تک پہنچ چکا تھا۔ تانیہ آر یو آل رائٹ تانی؟ لیکن وہ اس کی باہوں میں بے ہوش ہو چکی تھی۔ کرسی کی پشت پہ سر ٹکائے وہ بیٹھے تھے۔ ماضی تھا کہ ہر بار انہیں ایک نئی اذیت دے جاتا تھا۔ کمرے کا دروازہ کھلا، جازم نے کمرے کی بند لائٹ کو کھولا۔ ہارون الرشید کی آنکھ کھلی۔ آبدیدہ آنکھوں سے بیٹے کا چہرہ دھندلایا ہوا لگا، لیکن زخمی بھی لگا۔ جلدی سے آنکھوں کا پانی صاف کیا، مٹی سے اٹے کپڑے، چہرہ زخمی، ہونٹ کے قریب خون، لیکن چہرے پہ مسکان تھی۔ وہ گہری مسکراہٹ لیے ان کی راکنگ چیئر کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا، سر ان کی گود میں رکھا، بولا بابا میں جیت گیا، میری محبت جیت گئی، میں جیت گیا بابا، میں نے انہیں منا لیا۔ فرتے جذبات سے لفظ نہیں نکل رہے تھے منہ سے۔ ہارون الرشید نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا۔ چلو تم تو خوش ہو نا اب؟ خوش؟ جازم نے چہرہ اوپر کیا۔ خوشی کا لفظ بہت چھوٹا ہے میری خوشی کے آگے۔ جازم اپنی دھن میں بول رہا تھا، لیکن اپنے والد کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کے خاموش ہوا۔ بابا آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ آپ رو رہے تھے۔ جازم نے ان کی آنکھوں سے آنسو صاف کیے۔ بس یوں ہی، میرے پاس یادوں کے علاوہ اور ہے ہی کیا، یوں ہی تمہاری ماں کی یاد آ گئی تھی۔ ہارون الرشید نے جازم کو ہونٹوں کے قریب بہتے خون کو صاف کرتے ہوئے کہا، مجھے معلوم ہے بہت پیار کرتے تھے آپ ان سے، جبھی تو ابھی تک کسی کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کر سکے۔ ہارون الرشید نے پیار سے بیٹے کے بالوں سے مٹی جھاڑی۔ بس دل میں کوئی بسی ہی نہیں تو زندگی میں گنجائش نہیں نکال سکا۔ خیر تم سناؤ کیا کہہ رہے تھے؟ ہارون الرشید نے موضوع بدلا۔ وہ مان گئی ہیں بابا۔ میں نہیں مانتا کہ وہ سب کچھ چھوڑ کے تمہارے پاس آنے کے لیے مان گئی ہوگی۔ وہ دن بھی ضرور آئے گا، لیکن کل مجھے اوپر بلایا ہے اپنے پاس، کہہ رہی تھیں کہ میں ہار گئی تم جیت گئے۔ میرے لیے یہ کیا کم ہے کہ وہ مجھ سے ملنے کے لیے تیار ہو گئی ہیں۔ تو پھر کب جاؤ گے؟ رات میں رات وہیں گزاروں گا۔ جازم کی خوشی قابل دید تھی، لیکن ہارون الرشید متفکر ہوئے تھے، لیکن بولے کچھ نہیں۔ پتہ تھا کہ وہ سنے گا ہی نہیں، اپنی دھن کا پکا ہے۔ آپ نے دوا لے لی بابا؟ جازم نے فکر مندی سے پوچھا۔ ہاں کھا لی تھی۔ جاؤ جا کے ڈیٹول اور کاٹن لے کے آؤ، پورا چہرہ زخمی کر لیا تم نے۔ مجھے درد نہیں ہو رہا بابا، بس اس بات کی خوشی ہے کہ وہ مان گئی ہیں۔ جازم کی آنکھوں میں چمک تھی۔ کالج سے چھٹی کر کے حیا ڈائننگ ٹیبل پہ لیٹ ہی پہنچی تھی۔ آغا جی اور اپنی والدہ کو گڈ مارننگ کہہ کے بیٹھ گئی۔ حیا پرسوں رات کو کہاں گئی تھیں تم؟ جوس گلاس میں ڈالتے حیا کا ہاتھ رکا۔ سامنے نظر آغا جی پہ پڑی تو پیشانی پہ پڑے بل دیکھ کے گھبرائی۔ کب باز آؤ گی تم؟ سختی سے پوچھا گیا۔ جان چکی تھی کہ ڈرائیور اور چوکیدار سب کچھ بتا چکے ہیں۔ آغا جی وہ اقرا کی بہن کی شادی تھی تو… اوہ شٹ اپ حیا، بہانے مت بناؤ میرے سامنے۔ تمہاری ان بچکانہ حرکتوں سے میں تنگ آ چکا ہوں۔ سلیمان نے سخت اور بلند لہجے سے کہا۔ کیا ہو گیا سلیمان آپ کو؟ بچی ہی تو ہے۔ تمہیں اندازہ ہے کہ پرسوں رات 2 بجے اس کی گاڑی کہاں جا کے خراب ہوئی تھی، اور پھر ڈرائیور کو فون کر کے بلانے کے بعد اس کا ویٹ بھی نہیں کیا، اور نہ جانے کس سے لفٹ لے کے یہ گھر پہنچی ہے۔ مطلب منہ اٹھا کے کسی کی بھی گاڑی میں بیٹھ جائے گی؟ ذرا سی رسپانسبلٹی ہونی چاہیے جو اس میں تو بالکل بھی نہیں ہے۔ آغا جی کے غصے کے آگے وہ چپ تھی۔ اب حیا اگر بتا دیتی کہ کس حال میں گھر پہنچی تھی تو یقیناً دوبارہ باہر جانے کی اجازت ہی نہ ملتی۔ اچھا نا سلیمان، ناشتہ تو کرنے دو اب اسے۔ حیا ڈارلنگ، ڈونٹ ڈو اٹ اگین، اوکے؟ چلو جوس پیو اب۔ زوبیہ بیگم پھر سے حیا کی غلطی پہ پردہ ڈال گئی تھی۔ اب وہ منہ بنائے جوس پینے لگی۔ پڑھائی کیسی جا رہی ہے تمہاری؟ آغا جی تو آج شاید اسے بخشنے کے موڈ میں نہیں تھے۔ فرسٹ کلاس۔ حیا نے 2 گھونٹ میں جوس کا گلاس ختم کر کے فراٹے سے جھوٹ بولا۔ کل آؤں گا میں تمہارے کالج میں، پوچھوں گا پرنسپل سے کہ کیا پروگرس ہے تمہاری۔ آغا جی کی بات سن کے حیا کی بھوک غائب ہوئی تھی۔
پڑھائی میں وہ کچھ خاص اچھی نہیں تھی، ٹیسٹ میں واجبی نمبروں سے پاس ہوتی تھی۔ آغا جی تو ناشتہ کر کے آفس چلے گئے، لیکن حیا کے شکوے شروع ہو چکے تھے۔ مام، آغا جی کو ہوا کیا ہے؟ حیا نے لاڈ سے ماں کو دیکھ کے پوچھا۔ کچھ نہیں، چوکیدار اور ڈرائیور نے شاید کچھ زیادہ ہی ڈرا دیا ہے۔ انہیں تو میں آج چھوڑوں گی نہیں۔ اس سے پہلے کہ حیا کھڑی ہوتی، زوبیہ بیگم نے اسے بٹھا دیا۔ بیٹھو تم، انہیں تو بہت اچھی طرح سے ڈانٹ چکی ہوں میں کہ تمہاری کوئی بھی بات سب سے پہلے سلیمان کو مت بتایا کرے جب تک میں نہ سن لوں، لیکن تم بھی خیال کیا کرو، تم جانتی ہو لیٹ نائٹ پارٹیز تمہارے آغا جی کو پسند نہیں ہے۔ زوبیہ بیگم بھی چائے ختم کر کے کھڑی ہو گئی تھی۔ اوکے میری جان، میں جا رہی ہوں، ڈنر پہ ملتے ہیں۔ زوبیہ بیگم بھی چلی گئیں۔ حیا نے چوکیدار اور ڈرائیور کو بلا کے انہیں خوب ذلیل کیا، تب جا کے اس کا غصہ ٹھنڈا ہوا۔ دوپہر کو وہ اپنے کمرے میں ہی تھی، موڈ آف تھا، اس لیے نہ کسی دوست سے فون پہ بات کی، نہ ہی کہیں باہر جانے کا پروگرام بنایا۔ ابھی بھی فل اے سی آن کیے موبائل پہ گیم کھیل رہی تھی جب دروازے پہ دستک ہوئی۔ آج مجھے بھوک نہیں ہے، میں نہیں کھاؤں گی کھانا، آیا آپ جائیں یہاں سے، حیا نے لیٹے لیٹے ہی بلند لہجے سے کہا۔ لیکن دستک پھر ہوئی۔ آپ کو سمجھ نہیں آتی ہے بات، حیا غصے سے بولی۔ اس بار دروازہ کھلا۔ سامنے ارسل کو بلیک جینز اور بلو ٹی شرٹ میں دیکھ کے حیا کو اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آیا۔ موبائل ایک طرف پھینک کے فوراً سے اٹھ بیٹھی۔ ارسی تم؟ ارسل اس وقت تک اس کے پاس پہنچ چکا تھا۔ ہاؤ واز مائی سرپرائز؟ ارسل نے اس کے قریب پہنچ کے کہا۔ ونڈرفل، کب آئے تم؟ بس 2 گھنٹے پہلے ہی پہنچا ہوں، آتے ہی فریش ہو کے سیدھا تمہارے پاس چلا آیا، کھانا بھی نہیں کھایا، بہت بھوک لگ رہی ہے۔ لیکن یہاں آیا تو پتہ چلا کہ ماموں سے ڈانٹ کھا کے تمہارا پیٹ تو بھر چکا ہے، اس لیے تم لنچ نہیں کرو گی۔ ارسل ساری بات یقیناً آیا سے پوچھ چکا تھا۔ حیا نے تیوری چڑھائی۔ پھپھو بھی آئی ہیں تمہارے ساتھ؟ نو، ابھی نہیں آئی، لیکن ڈنر وہ یہیں کریں گی۔ اتنی دور سے آیا ہوں حیا، صرف تمہارے لیے، اس طرح روٹھے روٹھے ویلکم کرو گی میرا؟ ارسل نے بڑی بے باکی سے دونوں بازو حیا کے کندھے پہ رکھے۔ اوکے ٹھیک ہے، تمہارے لیے اپنا موڈ ٹھیک کر لیتی ہوں، لیکن لنچ ہم باہر کریں گے۔ حیا نے اس کے بازو پیچھے کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ ملو گی نہیں مجھ سے؟ ارسل کی آنکھوں کی شوخی کچھ اور ہی ارادے رکھتی تھی۔ ارسل سدھر جاؤ، اچھا تم ہٹو اب پیچھے، باہر جاؤ، میں چینج کر کے بس 2 منٹ میں آتی ہوں۔ حیا نے بات ہوا میں اڑاتے ہوئے اس کے سینے پہ دونوں ہاتھ رکھ کے اسے اپنے کمرے سے باہر دھکیلا تھا۔ تیار ہو کے اس نے لنچ ارسل کے ساتھ باہر ہی کیا تھا۔ اس کے گفٹ سے بھرا بیگ وہ ساتھ ہی لایا تھا۔ رات کو ڈنر پہ اس کی پھپھو اور پھپھا بھی پہنچ گئے تھے۔ وہی بزنس اور سوشل سی باتیں، پیسہ، فیشن، میڈیا، سیاست، اسی گفتگو میں کھانا کھایا جا رہا تھا۔ یہ نیوز چینل پہ ایک خبر نے بہت دھوم مچا رکھی ہے، بات سلیمان نے شروع کی۔ کون سی خبر؟ ارسل کے والد نے سلاد فورک سے کھاتے ہوئے پوچھا۔ عورتوں کے حقوق میں میرا جسم میری مرضی، سلیمان نے کہا۔ دیکھا جائے تو بات جائز ہی تو ہے، پوری دنیا میں عورت کو اپنی زندگی گزارنے کا حق دیا گیا ہے، تو یہاں پاکستان میں اس بات کو کیوں اتنا اٹھایا جا رہا ہے؟ خواتین کے لیے یہ موضوع کافی دلچسپی کا باعث تھا، اس لیے زوبیہ بڑھ چڑھ کے بولیں۔ بس یہ مذہبی ٹائپ لوگوں کا پروپیگنڈا ہے، عورت کو پردے میں رہنا چاہیے، اس ایشو کو روکا جائے۔ اف میرے خدا، بھائی نیرو مائنڈڈ لوگ ہیں یہاں کے، فرسودہ سوچ کے مالک، لڑکیوں کو آزادی نہ دو، پوچھ گچھ کرتے رہو جیسے وہ کوئی گائے بیل ہے۔ میرا دم گھٹتا ہے ایسی باتوں سے۔ ارسل کی والدہ نے ناپسندیدگی سے ناک چڑھا کے کہا۔ ذرا یہ بات اپنے بھائی صاحب کو بھی سمجھا دو، آج کل تو انہوں نے حیا سے انویسٹیگیشن شروع کر رکھی ہے۔ زوبیہ نے فوراً سے بات آگے رکھ دی۔ سلیمان بھائی سیریسلی آپ کب سے ایسا سوچنے لگے؟ وہ حیرت سے سلیمان کو دیکھ کے بولی۔ ایسا کچھ نہیں ہے، بس یوں ہی، تم جانتی ہو میں حیا کے لیے بہت پوزیسو ہوں، بیکاز شی از مائی لائف، مائی لولی ڈاٹر۔ بس اسے کچھ نقصان نہ پہنچ جائے اس لیے کچھ ڈانٹ دیا تھا، ادروائز زوبیہ کی بات بالکل بے معنی ہے۔ سلیمان نے محبت بھری نظروں سے بیٹی کو دیکھا جس میں ان کی جان بستی تھی۔ شادی کے 8 سال بعد حیا ان کی زندگی میں آئی تھی، پھولوں کی طرح سے انہوں نے اسے رکھا تھا۔
ہر فرمائش منہ سے نکلنے سے پہلے پوری کی تھی۔ حیا تو ہم سب کی جان ہے بھائی صاحب، پھپھو نے پیار کرتے ہوئے پاس بیٹھی حیا کے گال تھپ تھپا کے کہا تھا۔ کھانے کے بعد سب بڑے باہر لان میں بیٹھ کے کافی پینے لگے۔ ارسل حیا کو گفٹ دکھانے کے بہانے اندر لے آیا۔ بیگ کی زپ کھلتے ہی حیا جیسے سب کچھ بھول گئی۔ پرفیوم، شرٹس، جینز، میک اپ، ایک ایک چیز اس کی پسند کی تھی۔ ہائے ارسل کتنے اچھے ہو تم، میرا کتنا خیال تھا تمہیں۔ ایک ایک پرفیوم وہ خود پہ اسپرے کر کے چیک کر کے دیکھ رہی تھی اور ارسل اسے دیکھ رہا تھا۔ ہاں لیکن تمہیں میرا ذرا بھی خیال نہیں ہے، میرے لیے ایک بھی گفٹ نہیں خریدا تم نے، ارسل نے شکوہ کیا۔ تم اگر بتا کے آتے تو میں ضرور کچھ خرید کے رکھتی، بٹ ڈونٹ وری، چلو ابھی چلتے ہیں تمہارا گفٹ لینے۔ حیا فوراً سے کھڑی ہو گئی۔ ارسل بھی کھڑا ہو کے اس کے قریب آ گیا۔ گفٹ کے لیے کہیں جانے کی ضرورت تو نہیں ہے، وہ تم مجھے ابھی یہاں بھی دے سکتی ہو۔ ارسل کی آنکھیں کچھ اور ہی چاہ رہی تھیں۔ کیا مطلب، کیا تمہارے دیے ہوئے گفٹس میں سے کچھ دے دوں تمہیں؟ نہیں ارسل، یہ مجھے پسند نہیں ہے، میں ان میں سے کچھ نہیں دوں گی۔ حیا کو لگا کہ وہ اس کی شاپنگ میں سے ہی کچھ مانگ رہا ہے۔ تمہیں یہ لگتا ہے میں تم سے اپنی دی ہوئی وہی چیزیں واپس مانگوں گا؟ نہیں، آئی وانٹ اے کس بیبی۔ ارسل کی بات پہ حیا کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ اوہ شٹ اپ ارسل، ہاؤ ڈیئر یو ٹاک لائک دس۔ حیا نے غصے سے اسے دیکھا تھا۔